نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے آؤ موت کی تیاری کریں۔ سامعین محترم، ہر انسان کی فطرت سلیمہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دگنے مال کی چاہت کرتا ہے، بینک بیلنس ہے تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، گاڑی ہے تو کہتا ہے کہ ایک ہے تو دو ہو جائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب انسان اللہ رب العزت کے اس فرمان کو پڑھتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور دنیاوی پیمانے سے دیکھیں تو یہ جتنے بھی ضروریات ہیں، پیسہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، تو یہ ضرورت کے درجے میں آتی ہیں۔ تو انسان نے اب مقصد جو ہے وہ مال کو کمانا اور مال بنانا، اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور جو ضرورت تھا، جو کہ ضرورت کی چیز تھی مال کو کمانا اور بنانا، اس کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ضرورت کے درجے سے بھی ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم اس شخص کو عقل مند کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند کس شخص کو بولا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ سمجھدار وہ ہے جو مال جمع کر لے، سمجھدار وہ ہے کہ جو جائیداد جمع کر لے، نہیں، آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو ہماری عقل مندی کہاں چلی گئی؟ ہم مال کے جمع کرنے میں اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم یہ چیز بنا لیں وہ چیز بنا لیں، اس میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا وقت جو ہے، ہماری فکر جو ہے، ہماری سوچ ہے جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے، سہل کر دیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔